دعا ایک خوبصورت، ذہین اور زندگی سے بھرپور 18 سالہ لڑکی تھی۔ وہ جدید دور کی ایک عام نوجوان لڑکی کی طرح تھی جسے موبائل فون، سوشل میڈیا، گانے، ڈرامے اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا بہت پسند تھا۔ صبح دیر سے اٹھنا، نماز چھوڑ دینا اور دن بھر موبائل پر مصروف رہنا اس کے معمول کی زندگی تھی۔ اسے کبھی نہ نماز کی فکر ہوتی نہ قرآن کی تلاوت کی۔ وہ کہتی، ابھی تو زندگی کے میں نے مزے لینے ہیں، نمازیں تو بڑھاپے میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس کی والدہ اکثر پیار سے سمجھاتی، بیٹا نماز روح کی غذا ہے، اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے، اگر ہم اللہ کو بھول جائیں تو زندگی میں سکون کبھی نہیں آتا۔ لیکن دعا ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی۔ ایک دن دعا اپنی سہیلی کے ساتھ شاپنگ کے لیے نکلی۔ راستے میں وہ دونوں موبائل پر تصویریں بنا رہی تھیں، کہکے لگا رہی تھیں۔ اچانک ایک خوفناک منظر نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک تیز رفتار گاڑی ان کی طرف آئی اور دعا کی دوست ہنا کو زوردار ٹکر لگ گئی۔ سب کچھ لمحوں میں ہوا، خون، چیخیں اور دعا کا دل ہل گیا۔ ہنا زمین پر پڑی تھی اور اس کے ہونٹوں پر آخری الفاظ تھے، دعا میری نمازیں رہ گئیں۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، دل بند ہونے لگا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ دعا بے بس کھڑی تھی، وہ کچھ نہیں کر سکی۔ ایمبولینس آئی، لوگ جمع ہو گئے، مگر سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اسی رات دعا کمرے میں بند، موبائل بند، لائٹ بند، صرف آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں زلزلہ۔ پھر اچانک اسے قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی جو کبھی اس کی امی نے سنائی تھی، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وہ رونے لگی، چیخ چیخ کر اللہ سے دعا کرنے لگی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں غفلت میں تھی، مجھے موقع دے کہ میں سنور جاؤں۔ اسی لمحے اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ اب صرف دنیا کے پیچھے نہیں بھاگے گی، وہ رب کے قریب آئے گی۔ اسی دن اس نے قرآن مجید کھولا اور جو پہلی آیت اس کے سامنے سے گزری تھی، یاد رکھو دلوں کو تو سکون صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ دعا کے دل پر جیسے کسی نے دستک دی ہو، وہ رونے لگی اور اس دن اس نے تہیہ کر لیا وہ اپنی زندگی اللہ کے راستے پر گزارے گی۔ اب وہ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کرتی، فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتی اور دن کا آغاز دعاؤں سے کرتی۔ سوشل میڈیا کا استعمال کم کر دیا اور اپنا وقت علم، عبادات اور اچھے کاموں میں لگانے لگی۔ وقت گزرتا گیا، دعا نے اپنے وقت کی قدر کرنا سیکھ لیا۔ اب وہ پڑھائی میں بھی محنت کرنے لگی، وقت پر سونا، وقت پر اٹھنا اور اپنی صحت، ایمان اور علم پر توجہ دینا اس کا معمول بن گیا۔ وہ خود کہتی، پہلے میں وقت کو ضائع کرتی تھی، اب میں وقت کی قدر جانتی ہوں۔ اللہ نے اس کی زندگی میں برکت ڈال دی۔ کچھ سالوں بعد وہ ایک کامیاب پروفیشنل خاتون بن چکی تھی۔ لوگ اس کی گفتگو، اس کے اخلاق اور اس کے سکون سے متاثر ہوتے تھے۔ جب کبھی کوئی اس سے اس تبدیلی کا راز پوچھتا تو وہ مسکرا کر کہتی، سجدے میں جو سکون ہے وہ دنیا کی کسی تفریح میں نہیں۔ وہ اکثر کہا کرتی تھی، اللہ نے مجھے دکھا دیا کہ موت کتنی قریب ہے اور زندگی کتنی بے یقین۔ آج اگر میں نماز نہ پڑھوں تو شاید کل کا موقع نہ ملے۔ قرآن کی وہ آیات جو دعا کے دل پر نقش ہو چکی تھیں، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، بس اللہ کی طرف دوڑو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ ہم میں سے ہر کوئی دعا کی طرح زندگی گزار رہا ہے، لیکن کب، کہاں اور کیسے کوئی لمحہ ہمیں بدل دے یہ ہم نہیں جانتے۔ آج ہی اللہ کی طرف پلٹیں، کیونکہ کل کا کوئی یقین نہیں۔